الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وعن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم فاغفر لناشرها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین اکرام، آج ہم نے جمعہ المبارک کے ہفتہ وار درس قرآن میں سورہ جاسیہ کی 6 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 16, 17, 18, 19, 20 اور 21. تو گویا کہ 16 سے لے کر 21 تک یہ 6 آیات کریمہ
تلاوت کی ہیں، ان کا انشاءاللہ العزیز انہیں کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ دعا ہے کہ حق تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ مین پوائنٹ جو آج کے درس میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بنی اسرائیل پر بڑے انعامات فرمائے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتوں کو وافر مقدار میں عطا فرمایا۔ ایک جو دینی نعمت ہے وہ بھی عطا فرمائی اور دنیاوی نعمت بھی عطا فرمائی۔ دینی نعمت یہ عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل میں کتابیں بھیجی۔ تورات کس پر نازل ہوئی؟ بنی اسرائیل کے نبیوں پر۔ زبور کس پر نازل ہوئی؟ بنی اسرائیل کے نبیوں پر۔ انجیل کس پر نازل ہوئی؟ بنی اسرائیل کے انبیاء پر۔ اور ان کو جو حکومتیں ملی اور جو ان کو حکومت کرنے کے طریقے بتائے وہ بھی بنی اسرائیل کو رب تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا۔ کہ جیسے جب داؤد علیہ السلام کو کے زمانے میں طالوت بادشاہ تھا اور طالوت کو بتایا گیا کہ ایک جو ہے جوان وہ تیرے ساتھ تعاون کرے گا تیری حکومت میں، تمہیں کامیابی ہوگی۔ اسی طرح جو بھی انبیاء علیہ السلام اور اس کے دور میں جو بادشاہ گزرے تھے ان بادشاہوں کی رب تعالیٰ نے بڑی تائید و مدد فرمائی انبیاء کے ذریعے سے، اور انبیاء علیہ السلام کو خاص الہامات نازل فرمائے اور ان کو دنیاوی عزت بھی عطا فرمائی، دینی عزت بھی عطا فرمائی۔ کہ بیت المقدس جیسی بڑی مسجد جو ہے وہ بنی اسرائیل نے بنائی، حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بعد، اور جو ہے کتنے ہزاروں سال جو ہے ان میں نبوت چلتی رہی۔ گویا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے انبیاء جو ہیں باپ نبی ہے، پھر بیٹا نبی ہے، پھر پوتا نبی ہے، پھر پوتا نبی ہے، نسل در نسل، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی آج کل تو عالم یہ ہے نا کہ دیکھو نا کہ باپ اگر پڑھ جاتا ہے تو بیٹا اس کا بالکل نکما، یعنی اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کسی بات کا۔ باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جیسے میں نے محنت سے پڑھا ہے میرا بیٹا بھی پڑھ جائے، لیکن قسمت کی بات ہے۔ ہاں جی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا پڑھ گیا تو آگے پوتا جو ہے وہ نہیں پڑھتا، یا کسی بھی طرح دیکھ لو، اگر باپ نے محنت کر کے مال کمایا ہے وہ امیر مالدار بنا، یا سیاسی اس نے کوئی جو ہے مقام حاصل کیا یا دنیاوی حاصل کیا تو بیٹا نہیں حاصل کرتا۔ حالانکہ باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری نسل در نسل اسی طرح چلتی رہے، لیکن یہ اللہ کا انعام تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی ہیں، پھر آگے ان کی اولادیں بھی نبی ہیں، یعنی ان کی اولادوں میں وہ فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت رکھی، ان کی ذریت میں نبوت رکھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے تو یعقوب ہے جن کا نام اسرائیل ہے، تو بنی اسرائیل جن کو چلڈرن آف اسرائیل کہتے ہیں، بنی اسرائیل کہتے ہیں، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو کتنا بڑا انعام رب تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ ان کو کتاب دی
زبور دی، انجیل دی، تورات دی، پھر صحیفے بھی دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے بھی نازل ہوئے تھے، اور بڑا مقام دیا ان کو جو ہے بنی اسرائیل کو۔ پھر جو ہے ان کو نبوت دی، کتاب دی اور حکومت دی، اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ ان کتنے نبی عطا فرمائے، تو یہ بنی اسرائیل کو رب تعالیٰ نے دی۔ پھر ان کو دنیاوی نعمتیں بھی دی۔ دنیاوی نعمتیں کون سی ہیں کہ مثلا جب مصر سے نکلے تو تی میں پہنچے، تو تی میں ان کو کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ من و سلوہ اترا۔ آج روٹی کے لیے لوگ کتنے پریشان ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، روٹی کے لیے چوریاں کرتے ہیں، روٹی کے لیے وہ جو ہے نہ دن کو آرام نہ رات کو آرام، فکر سارا روٹی کا ہے۔ اور ان کو جو ہے حکم ہوتا ہے کہ نہیں، اس کو ریفریجریٹر میں نہیں رکھنا، اس کو سنبھال کے نہیں رکھنا، جتنا آئے اس کو کھا لینا ہے، اس کو کل کے لیے نہیں رکھنا۔ کل کے لیے رکھو تو کل نہیں ملے گا، بلکہ نہیں رکھو گے تو تازہ ملے گا۔ انسان سوچتا ہے کہ کیسی پیاری قوم رب تعالیٰ کی، کہ رب تعالیٰ نے ان کو، لیکن یہ کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ پوری دنیا میں اس وقت جو اللہ کے احکامات کو اٹھانے والی قوم تھی وہ بنی اسرائیل تھی۔ بات ساری یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو کون ہے جو اس کی ذمہ داری اٹھانے والا ہے، کون ہے جو اللہ کے کام کو کرنے والا ہے، اس کے دین کو پھیلانے والا ہے۔ تو جب اس نے چن لیا کہ میرے دین کو پھیلانے والی بنی اسرائیل ہے، تو پھر نوازشوں کی ان پر بارش کرتی رہا۔ پھر اس تک جبتی میدان میں کتنی نعمتیں تھیں وہ پہلے آپ سن چکے ہیں کئی دفعہ۔ پھر دیکھیں کہ جب دنیاوی نعمتوں میں حکومت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، زمینیں ہوتی ہیں، باغات ہوتے ہیں، چشمے ہوتے ہیں، جب بنی اسرائیل واپس آئے تو جو مصر میں جتنی جائیدادیں تھیں، جتنے مکانات تھے، جتنی کوٹھیاں تھیں، جتنی زمینیں تھیں، جتنے باغات تھے، وہ کس کو ملے؟ قبطی سارے مر چکے تھے سمندر میں۔ تو بنی اسرائیل اس پراپرٹی اور زمینوں کے مالک بن گئے۔ تو رب تعالیٰ نے دنیاوی نعمت بھی دی اور دینی حکومت بھی، دینی نعمتیں بھی دی۔ اور یہ کس لیے دی؟ یہ اس لیے دی کہ تم اللہ کے دین کے کام کرنے والے ہو۔ پھر رب تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس آج کے درس میں جو آئے گا یہ بھی دیا کہ ان کو رب نے علم دیا۔ علم دیا کہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے ہیں، اور جو ہے پھر سارے نبیوں کا ذکر فرمایا ان کی کتابوں میں، اور پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے تم ہو، اور تمہارے اندر جو ہے رب تعالیٰ نے تمہیں یہ کتابیں دی، نبوت دی، تمہیں حکم دیا، اور تم ہی ہو جو اس دور میں اللہ کے دین کو کیری کرنے والے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور تمہارے بعد ہم ایک اور نبی بھیجیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں ان کو علم دیا کہ ہم تمہارے بعد ایک نبی اور رسول ایسا بھیجیں گے جو تمام انبیاء اور رسولوں کا سردار ہوگا۔ وہ آخری زمانے میں آئے گا، نبوت اور رسالت ان پر ختم ہوگی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے حدیث مروی ہے، امام بہقی نے اس کو ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کو رب نے علم دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رب نے ان کو بتا دیا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا، عظیم رسول آئے گا جو آخری نبی ہوگا، آخری رسول ہوگا، مکے میں پیدا ہوگا، 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمائے گا، 13 سال مکے میں رہے گا، اور اس کے بعد قوم ان کو نکالے گی، وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جائے گا، اور مدینہ طیبہ کے لوگ ان کی ہیلپ اور مدد کرنے سے انصار بنیں گے، اور مدینہ طیبہ میں ان کا وصال ہوگا۔ یہ سارا علم ہے، امام بہقی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دے دیا
کہ تمہارے بعد وہ نبی آئیں گے، لیکن اس وقت تک جو ہے تم نے یہ کام کرنا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ ان کے پاس جب یہ علم تھا، ان کو پتہ تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، ان کو پتہ تھا کہ وہ جو ہے بڑے عظیم نبی اور رسول ہوں گے، یہ سب علم تھا۔ اسی لیے آپ یہود کی کتابیں دیکھیں تو اس انتظار میں تھے۔ ہم نے سنی ہوگی تقریر علماء کی اور کتابیں پڑھی ہوگی کہ نبی کریم علیہ السلام کے انتظار میں تھے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تو شہر کو علم نہیں ہے کہ آپ پیدا ہوئے، لیکن ایک یہودی پوچھتا ہے قریش سے کہ تمہارے ہاں کوئی آج بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں، کوئی ایسا خیال نہیں، کہ جاؤ پتہ کرو، بتاؤ مجھے کہ ایک تمہارے اس آج مکہ شہر میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، مجھے پتہ کر کے بتاؤ۔ تو وہ حیران ہوئے، انہوں نے جب پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ سیدہ آمنہ کے ہاں حضرت عبداللہ کے پوتے عبد المطلب کے پوتے پیدا ہوئے۔ جب اس کو پتہ چلا تو وہ کہتا ہے مجھے لے چلو ان کے پاس۔ تو جب وہاں آیا تو آ کر آپ کی جب زیارت کی تو کہتا ہے کہ مجھے آپ کی پشت دکھاؤ۔ تو جب پشت دیکھی تو مہر نبوت دیکھی، مہر نبوت دیکھ کر بھی اور شکر گر پڑا۔ اب یہ اس مکے شہر والوں کو پتہ نہیں، اور اس یہودی کو کیسے پتہ ہے؟ پھر ایک یہودی جو تھا اس نے چیخ ماری، اسی رات کی بات ہے، کہنے لگا کہ یہ آج ستارہ، یہ جو ستارہ آسمان پر طلوع ہوا ہے، یہ طلوع تب ہوگا جب نبی آخر الزمان پیدا ہوگا۔ تو آج یہ ستارہ طلوع ہوا ہے، آج نبی آخر الزمان پیدا ہو چکا ہے اور بنی اسرائیل سے نبوت نکل چکی ہے۔ تو یہ باتیں آپ ہسٹری میں پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ خاتون جب حضور کو لے کر مدینہ منورہ گئیں، حضرت عبداللہ کی مزار پر حاضری دینے کے لیے اور اپنے جو ہے اپنے خاندان سے ملنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جو بنی نجار کا قبیلہ تھا، جہاں کے آپ کے جو ننیال تھے، تو وہاں جو ہے میں جس تالاب میں یا پانی کے اس ٹب میں تیرا کرتا تھا، مجھے اب یاد ہے، جب میں تیر رہا تھا تو دو یہودی آئے، انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہی ہے، 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 یہ مجھے آج بھی یاد ہے، فرماتے ہیں۔ تو جو ہے اس کے بعد خوف پیدا ہوا کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو کس نے کہا کہ ان کی والدہ کو ان کو لے کر واپس چلے جائے۔ تو وہ کون تھے؟ وہ کیوں دیکھنے آئے تھے بچے کو یہودی؟ کیوں کہ ان کو جیسے قرآن مجید کی آیت ہے نا، یعرفون الذین جاتا ہے نا سورہ بقرہ میں، یعرفون ابناءہم، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے بندے اپنی اولاد کو جانتے۔ اب بیٹے کو کوئی آدمی نہیں جانتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ نہیں ہے۔ بیٹے سے یعنی جو باپ ہے اس کو کتنا پتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے وہ لوگ کہ یہ نبی ہیں، رسول ہیں، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ پہچانتے تھے۔ اور جب وہ دشمنوں سے ان کا مقابلہ ہوتا، مشرکین سے، کفار سے مقابلہ ہوتا، تو جس طرح یہ قرآن مجید میں آتا ہے یستفتحون علی الذین کفروا من قبل وکما قال اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ دے کر فتح حاصل کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ یا اللہ اس نبی آخر الزمان جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، اس کے وسیلہ سے ہمیں ان مشرکوں پر، کفار پر فتح عطا فرما۔ یعنی ایسا انتظار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ کتابوں میں موجود تھا کہ وہ ایسے ہوں گے جو بازاروں میں نہ زور سے بولیں گے، نہ چلائیں گے، برائی کا بدلہ
اچھائی سے دیں گے، ہاں جی، سخت آواز نہیں نکالیں گے، یعنی ان کی ساری تعریفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف مبارکہ جو ہے ان کتابوں میں موجود تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو یہ سارا علم دیا تھا کہ آپ کے زمانے کے بعد جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی۔ اس لیے جب عبداللہ بن سلام نے حضور کے بارے میں سنا تو کیا مدینہ طیبہ آئے ہیں تو وہ آپ کی زیارت کے لیے آیا، کیونکہ پتہ تھا، عالم تھے عبداللہ بن سلام، عالم تھے تو پتہ تھا کہ وہ نبی کی یہ اوصاف ہیں، نبی آنا ہے، اس انتظار میں تھے۔ تو جب آ کر دیکھا تو دیکھتے ہی کہنے لگے کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہوتا، یہ چہرہ سچے نبی کا چہرہ ہے، اس پر جھوٹ نہیں ہے۔ اب دل سے تو مان گئے، لیکن بیٹھے ہیں کہ ایک اور نشانی دیکھو۔ وہ نشانی کیا تھی؟ سوچنے لگے کہ نشانی یہ ہے کہ یہ ان کا میسج کیا ہے، ان کا میسج کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گویا ہوئے تو آپ نے فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، یعنی لوگوں کو، یہ کتنا انٹرنیشنل پیغام ہے۔ آج دنیا میں مہنگائی ہے، آپ کسی کو کھانا کھلائیں، کسی کی دعوت کریں، کسی کے گھر فوڈ بھیج دیں، کسی کی ہیلپ کر دیں، کسی کے بچوں کو کھانا کھلا دیں، کسی کمزور حالت میں کسی مدد کر دیں، لوگ آپ کا کتنا احسان مند آپ کے ہو جاتے ہیں کہ فلاں آدمی نے ہمارا خیال رکھا۔ آپ کسی کی جاب لگوا دیں، کسی کے ہاں روزی کا بندوبست کر دیں، یا اطعموا الطعام ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام، افشوا السلام، سلامتی کو عام کرو، یعنی السلام علیکم کو اور ہر ایک کو۔ اس کے دو میننگ ہیں۔ السلام علیکم یہ کہو کہ جب تم کسی کو سلام کرو گے تو لوگوں میں محبت بڑھے گی۔ آج دیکھو کہ جس آدمی میں اکڑ ہونا، وہ کہتا ہے کہ اس کو سلام میں کیوں پہلے دوں، وہ مجھے سلام دے گا۔ دیکھنے آپ یہ بہت سے آدمی ہیں جو کسی کو پہلے سلام نہیں دیتے، کیوں کہ ان کے اندر رعونت، تکبر اور غرور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جو پہلے سلام دے گا اس کو 90 نیکیاں، یا دوسری روایت میں کہ 99 نیکیاں، اور جو جواب دے گا اس کو 10 نیکیاں یا 1 نیکی۔ یعنی آپ نے کتنا اس کو جو ہے انکریج کیا کہ لوگ سلام دیں۔ پھر اگر آپ کسی کو پہلے سلام دیتے ہیں نا تو اس کے دل میں یہ محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ یار یہ آدمی جو ہے اس نے مجھے پہلے سلام کیا، تو اس کی رسپیکٹ اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اس نے مجھے پہلے سلام دیا۔ اور اگر آپ مجھے دیکھتے رہے، میں آپ کو دیکھتا رہوں، تو آپ کے دل میں جائے گا یہ بڑا متکبر ہے، میرے دل میں جائے گا کہ آپ مجھ سے بڑے متکبر ہیں، کہ آپ نہیں ہل رہے تو میں کیوں ہلوں، ہاں جی، میں نہیں ہلتا تو نہیں ہلتا۔ تو اسی انتظار میں لوگ ایک دوسرے کو سلام نہیں دیتے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، یعنی سلام کو عام کرو گے تو اس میں محبت بڑھے گی۔ ایک بات یہ فرق ہے، آپ کی جو ہے نا اجنبیت دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی کو نہیں جانتے سلام دیں گے تو پھر وہ معلوم ہوگا مسلمان ہے، پھر ہوگا کہ آپ کیا حال ہے، آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، خیریت ہے، یہ اجنبیت دور ہو جائے گی۔ یا دوسرا افشوا السلام کے سلامتی کو عام کرو، کہ یہ جو دنیا میں آج فسادات، دنگا اور یہ جو ٹیررزم ہے، اس کو یعنی جب سلامتی کو عام کرو گے تم، السلام علیکم، یہ سلامتی کو عام کرو گے تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، امت میں پیار بڑھے گا۔ تو آپ کا دوسرا میسج یہ تھا اطعموا الطعام، دیکھو انٹرنیشنل میسج ہے آپ کا۔ افشوا السلام کتنا واضح میسج ہے آپ کا۔ صلوا بالارحام، کہ صلہ رحمی کرو۔ یہ دیکھو یہ اور بڑی بیماری کہ کوئی فیملی دکھا دو جس میں بھائی آپس میں بولتے ہوں، کوئی فیملی دکھا دو جن بہنوں میں نہ چاکی نہ ہو، جن کے قصدوں میں نہ چاکی نہ ہو، جس کے گھر میں نہ چاکی نہ ہو، باپ اور بیٹوں کے درمیان جو ہے جھگڑا فساد نہ ہو، ماں اور بیٹیوں میں نہ ہو، اور جیسے چلتے جاؤ آگے محلے میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں۔ ہاں جی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ بھی انٹرنیشنل پیغام، صلوا بالارحام، یہ صلہ رحمی کرو۔ یہ آپ کا کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ اطعموا الطعام، افشوا السلام، صلوا بالارحام،
والصلاۃ والناس نیام، صلو باللیل والناس نیام. یعنی آپ کے دیکھ کتنے مسجع مکفہ الفاظ دیکھیں. ہاں جی، اطعموا الطعام جیسے شعر ہوتے ہیں. شاعر تو آپ نہیں تھے، لیکن کلام کا مسجع مکفہ دیکھو. اطعموا الطعام، افشوا السلام، صلوا بالارحام، صلوا باللیل والناس نیام. سبحان اللہ. اور آگے پانچویں بعض حدیث میں پانچواں جملہ بھی آتا ہے کہ ادخلوا الجنت بدار السلام، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی عام کرو، صلہ رحمی کرو. ہاں جی، اور نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہو. نفلی نماز کا حکم ہے. نفلی نماز فرضی تو لوگوں کو دکھا کر پڑھتا کہ کسی اور کو بھی خیال آئے نماز پڑھتے کا، لیکن نفلی نماز جب پڑھو اللہ کی مدد کرو گھروں میں تو اس وقت کرو جب لوگ سوئے ہوئے، تم جاگ رہے، تیرا رب جانتا ہو. جب یہ تم کام کرو گے تو پھر خاموشی سے، آرام سے، سلامتی سے دار السلام جنت میں داخل ہو جاؤ. اطعموا الطعام، افشوا السلام، صلوا بالارحام. ہاں جی، صلوا باللیل والناس نیام، ادخلوا الجنت بدار السلام. سبحان اللہ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگی حضور 10 بڑھائیے اور مجھے اپنا غلام بنا دیجیے. تو کتنے یہودی جو ہیں اس طرح مسلمان ہوئے، لیکن چونکہ ان کی یہ حرکت تھی کہ ان کو علم تھا، بالکل صحیح علم تھا، اپنے بچوں کی طرح ان کو علم تھا. جیسے اپنی اولاد کا علم ہوتا ہے یہ میری اولاد ہے، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں علم تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، یہی نبی ہیں. لیکن اس انتظار میں رہے. مدینہ منورہ کیوں آباد ہوا؟ آپ ہسٹری پڑھتے سنتے آئے ہیں کہ جنگیں ہوتی تھی. یہودیوں کے علماء ان جنگوں والوں کو مشورہ دیتے تھے کہ تم اس کو نہیں فتح کر سکتے کیونکہ یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے. ہاں جی، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم اس انتظار میں آئے ہیں. وہ 400 عالم جو طبا کے ساتھ آیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ نبی آخر الزمان ہماری زندگی میں اگر نہ آئے تو کم از کم ان کے قدموں کی خاک ہماری قبروں پر پڑے گی. اور انہوں نے پھر مکان بنا کر دیے، اس میں رہے. پھر وہ انبیاء کی اولاد، یہ جتنا مدینہ منورہ کے لوگ تھے وہ ان بنی اسرائیل کے نبیوں کی اولاد اور وہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے. اب یہ قرآن مجید آج کے درس میں یہ ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء بنی اسرائیل کو اور ان کی اولادوں کو بنی اسرائیل کو اتنی بڑی ذمہ داری دی، ان کو نبی کریم علیہ السلام کے آنے کا سارا مکمل علم دیا. ہاں جی، جیسا کہ آپ بے شمار احادیث اور روایات اور حضور کی ہسٹری پڑھے، قدم قدم پر یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اس کو جانتے ہیں، وہ نبی ہمارے اندر آئیں گے، ہم ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ہم جو ان سے فتح حاصل کرتے ہیں ان کے ذریعے وسیلہ جلیلہ سے مدینہ طیبہ میں اس لیے منہ ہوئے ہیں کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ. یہ ساری آپ نے سنی پڑھی ہے، کئی دفعہ سنا پڑا. لیکن ہوا کیا کہ جب آپ آ گئے تو حسد آ گیا. جب آپ آ گئے، اب چاہیے تھا نا کہ ایک سے بڑھ کر دوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آتے، لیکن پھر کیا ہوا؟ حسد ہو گیا کہ یہ بنی اسماعیل سے کیوں آ گیا، یعنی یہ ہماری قوم سے کیوں نہیں آیا، یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا، یہ بنی اسماعیل سے کیوں آ گیا. اب یہ حسد پڑا. جب یہ حسد پڑا تو پھر کیا ہوا کہ پھر جو ہمیں حکم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات پر اور ان کتابوں پر ایمان نہ رکھو، یعنی ان کی تصدیق نہ کرو، نہ ان کی تکذیب کرو. کیوں کہ قرآن مجید جیسے فرماتا ہے کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. یا کہیں آتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو اندر یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہودی علماء جو تھے چند جو، چند سیر جو، چند ٹوپے جو کے بدلے میں وہ آیت کو بدل دیتے تھے. یعنی جہاں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہے، آمد کا ذکر ہے، تو ان اپنے یہودیوں سے تھوڑا بہت لے کے تو اس آیت کو بدل دیتے تھے، اس جگہ اور لا کر رکھ دیتے تھے. اور جب تورات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک مقدمہ پیش ہوا، ہاں جی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تمہاری کتاب میں ہے، تو انہوں نے کتاب پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ آپ وہ دیکھ اور پڑھ نہ سکے. یعنی فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اس کے نیچے ہے. تو اس طرح کر کے انہوں نے کتاب کی تعریف کی. یعنی کہاں سے بات چلی ہے کہ اللہ نے ان کو علم دیا کہ آپ کے بعد ایک عظیم نبی آئے گا، عظیم رسول آئے گا، تم اس پر ایمان لے آنا. لیکن ان کے اندر جو 73 فرقے 72 فرقے بنے، یہود کے اندر 72 فرقے بنے، 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے اندر 71 فرقے بنے، یہود کے اندر 72 یہود کے اندر 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے اندر 72 فرقے بنے. تو وہ کیوں بنے؟ وہ لا علمی کی بنا پر نہیں بنے، علم تھا ان پر. وہ کیسے بنے؟ وہ حسد، بغض اور کینے کی بنیاد پر بنے کہ اس نبی کو نہیں ماننا، اس رسول کو نہیں ماننا، اور پھر اپنے وہم اور خیال سے جو ہے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق وہ چیزیں بناتے گئے، فرقے بنتے گئے، فرقے بنتے گئے، فرقے بنتے گئے. اب جب وہ فرقے بن گئے، رب تعالیٰ نے ان سے وہ نبوت بھی چھین لی، نہ رہی ان کے پاس، حکومت بھی ان کے پاس نہ رہی. کہ جیسا کہ وہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ بیت المقدس جو ہے ان سے چھینا گیا، اور جو ہے بخت نصر ان کو غلام بنا لیا، یہود کو ان کی کتابوں کو جلا دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا. یعنی تو ان پر ظلم ستم، یعنی حکومت بھی گئی ان کی نبوت بھی گئی، ان کی کتابیں بھی گئیں ان سے، اور وہ ذلیل و خوار ہوئے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے ان سے یہ چیز کیوں لے لی کہ حسد نے، علم کے باوجود حسد اور بغاوت، بغیم بینہم، آپس کے اندر جو ان کی جھگڑا لڑائی تھا، حسد ساکینہ تھا، اور جو ہے غلط ٹرانسلیشن دی جس کی وجہ سے انہوں نے کتابوں کو بدلا، تو ہم نے ان سے یہ نعمت چھین لی. اب اللہ نے فرمایا کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو اللہ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے آپ کو ایک ایسی شریعت دی جو ہم نے پہلے ان کو دی تھی. کیونکہ عقائد پہلی امتوں کے اور اس امت کے سیم ہے، عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا اللہ ایک ہے؟ آدم علیہ السلام کی امت کا بھی یہی عقیدہ، نوح علیہ السلام کی امت کا بھی یہی عقیدہ، ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی عقیدہ، اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے ان کی امتوں کا بھی یہ عقیدہ کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو. ہاں جی، اللہ کے جتنے نبی ہیں ان پر ایمان لے آؤ، یہ بھی سب کا یہی عقیدہ تھا. اللہ کی جتنی کتابیں نازل انبیاء پر ہوئی ہیں یا ہوں گی، تمام پر ایمان لے آؤ، یہ بھی سارا عقیدہ جو شروع سے آخر تک تھا. اور جو تھا قیامت کے دن کا عقیدہ کہ قیامت قائم ہونی ہے، اس میں حساب و کتاب ہونا ہے، جزا و سزا ہونی ہے، اچھے برے آدمیوں کا حساب کتاب ہونا ہے، یہ بھی عقیدہ وہی تھا. تو یہ عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جو ہے سب لوگوں کا عقیدہ یہی رہا کہ اللہ ایک ہے، اس کے رسول ہے، انبیاء ہے، قیامت ہے، قبر کا حساب کتاب ہے، جنت اور دوزخ ہے. یہ سارے عقیدے وہی ہیں. اگر فرق آیا ہے تو شریعت کے اعمال میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تھی، یعنی اس کے اعمال کچھ ڈیفرنٹ تھے. ہماری نبی کریم علیہ السلام کی امت کے جو اعمال ہیں ان میں فرق ہے. نوح علیہ السلام کی قوم میں فرق تھا، آدم علیہ السلام کی امت میں ان کے اعمال میں اور فرق تھا، کیونکہ پہلے احکام کم تھے، پاپولیشن کم تھی. جیسے جیسے پاپولیشن بڑھتی گئی، حالات بڑھتے گئے، حالات بدلتے گئے. جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک پہلے چھوٹا سا گاؤں بنتا ہے تو گاؤں کے اندر چند آدمی ہوتے ہیں تو اتنے رولز ریگولیشن سخت نہیں ہوتے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سٹی میں جب ہم آئے تو بہت ساری اسٹریٹوں پر لائٹیں نہیں ہوتی تھی، کیونکہ گاڑیاں ہی نہیں تھی، لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی تھی. اس وقت اتنے سخت قانون بھی نہیں ہوتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے جب پولیس بھی تھوڑی ہوتی تھی، چیزیں تھوڑی ہوتی تھی، ٹریفک جو ہے 1 وے اسٹریٹیں، 2 وے اسٹریٹیں، یہ سب کچھ بدل کیسے گئے. جو ہی پاپولیشن زیادہ ہوتی گئی، احکام بدلتے گئے، لوگوں کی ضروریات بڑھتی گئیں، لوگوں محسوس کیا حکومت نے کہ ان کے اندر تبدیلی کی جائے. تو اسی طرح جو پاپولیشن بڑھتی گئی، آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور احکام دیکھ رہے ہو کہ بہن بھائی کے درمیان نکاح جائز تھا، لیکن کس طریقے سے کہ جو پہلے پیٹ سے پیدا ہوئی
وہ بہن جو دوسری دفعہ عمل میں پیدا ہوا وہ بہن بھائی نہیں سمجھے جاتے تھے، وہ کزن کی طرح یا جو ہے، اور کیونکہ پاپولیشن کا بڑھانا مقصود تھا۔ اب وہ یا کام آدم علیہ السلام والے وہ اس شریعت میں نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ پاک میں زکوٰۃ کا اور حکم تھا، نماز کا اور حکم تھا، ہاں جی، کہ مسجد کے بغیر نماز نہیں ہوتی تھی، ہاں جی۔ تو یہ زکوٰۃ جو تھی وہ جو تھا وہ چوتھا حصہ تھا، 40واں نہیں تھا۔ غنیمتیں جو جا کر پہاڑ پہ رکھتے، آگ کھا جاتی، وہ کسی کے کام نہیں آتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو فضیلت دی ہے باقی انبیاء پر، وہ 6 طرح سے دی ہے، 6 طرح سے آپ نے بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے رب تعالیٰ نے جو چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ 6 فضیلتیں مجھے دی ہیں۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ نصرت بالرعب، پہلے انبیاء کو یہ چیز حاصل نہیں تھی جو مجھے ہے، کہ 1 مہینے کی مسافت پر، 1 مہینہ گھوڑا چلتا رہے، اونٹ چلتا رہے، انسان دوڑتا رہے، مہینے میں جتنا سفر کر جاتا ہے، اتنا دور اگر میرا دشمن ہو اور میں یہاں ہوں تو وہ میرے رعب سے وہاں وہ کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے ایسا رعب عطا فرمایا، ہاں جی۔ دوسرا فرمایا اپنا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میں پہلے امتیں جو تھی وہ زمین پر ان کے لیے تیمم تھا ہی نہیں، تیمم پہلی امتوں میں نہیں تھا، وضو تھا، اور وضو پانی کے بغیر نہیں ہوتا، اور نماز ان کی مسجد کے بغیر نہیں ہوتی تھی۔ مسجد میں جو یا جس کو وہ مسجد کی جگہ بنا لیتے وہیں نماز پڑھتے، باہر عام جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین مسجد بنا دی اور پاک بنا دیا اس کو، کہ اب جہاں جائیں آپ پڑھتے ہیں نماز، روڈ پر کھڑے ہو جائیں، گراؤنڈ میں کھڑے ہو جائیں، جنگل میں کھڑے ہو جائیں، کھیتوں میں کھڑے ہو جائیں، جہاں آپ کو نماز پڑھنا چاہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جہاں مرضی تیمم کرنا چاہیں پوری روئے زمین کی مٹی آپ کے لیے پانی کی طرح پاک ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ آگے فرمایا احلت لی الغنائم، پہلی امتیں جو تھی ان کے لیے غنیمتیں حلال نہیں تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے اونٹ ذبح کیے، بکرے ذبح کیے، گائیں ذبح کی، ان کو پہاڑ پر جا کر رکھا، آگ آئی اٹھا کے لے گئی، ان جلا دیا اس کو، ہاں جی۔ حضرت جو ہے اسحاق علیہ السلام کے لیے یا دیگر انبیاء علیہ السلام جب وہ کوئی یعنی صدقہ و خیرات کرتے یا کوئی قربانی کرتے تو گوشت کو پہاڑ کے اوپر رکھتے، آگ اٹھا کے لے جاتی، یعنی آگ اس کو جلا دیتی تو سمجھا جاتا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور اگر اس میں بدبو پھیل جاتی، وہ وہیں پڑی گل سڑ جاتی تو لگتا کہ یہ قربانی قبول نہیں ہے۔ حضرت حابیل اور قابیل کی قربانی کا بھی اسی طرح حکم ہے جب ان کو آزمایا گیا، اور بھی کئی ایک واقعات آتے ہیں۔ لیکن فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے رب نے فرمایا کہ جتنے بھی تمہارے صدقے کی چیزیں ہیں نا، تم سارا خود کھا جاؤ یا سارا صدقہ کر لو، سب جائز ہے۔ اس لیے قربانی کا گوشت جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ 3 حصے کرو، تو 3 حصے میں ایک عزیز اقربا کو دو، ایک اپنے گھر کے لیے رکھو، ایک اپنے فقراء کو صدقہ کرو۔ لیکن اگر کوئی ضرورت مند ہے وہ سارا گھر کھانا چاہے تو سارا بھی گھر کھا سکتا ہے، سارا صدقہ کرنا چاہے تو سارا صدقہ بھی کر سکتا ہے۔ تو فرمایا احلت لی الغنائم۔ آگے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مجھے شفاعت بھی عطا فرمائی ہے، یعنی قیامت کے دن کوئی اور نبی جو ہے وہ شفاعت نہیں کرے گا جب تک کہ میں اس کا دروازہ نہیں کھولوں گا۔ ہاں جی، حدیث پاک کہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح کے پاس جائیں گے، موسیٰ و ابراہیم کے پاس جائیں گے، سارے کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، جاؤ دوسرے کے پاس، ہاں جی، کہ میں آج شفاعت نہیں کرنے والا۔ لیکن جب سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آپ کہیں گے انا لہا، آؤ میں اس کے لیے شفاعت میں کروں گا، انا لہا۔ تو فرمایا میرے لیے شفاعت جو ہے یہ بھی میرے لیے۔ 5واں آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، پہلے جو رسول اور نبی ہوتے تھے وہ ایک گاؤں کی طرف، ایک شہر کی طرف، ایک زمین کے ٹکڑے کی طرف
محدود لوگوں کی طرف، محدود جماعت اور قوموں کی طرف، محدود گاؤں شہروں کی طرف، لیکن اللہ نے مجھے ارسلت الی الخلق کافہ، تمام مخلوق، وما ارسلناک الا کافۃ للناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ان میں تو ناس کا لفظ آتا ہے نا، لوگوں کی طرف، لیکن جو یہ حدیث ہے ارسلت الی الخلق کافہ، اس میں تو مخلوق کی طرف آتا ہے۔ مخلوق سے کیا مراد کہ درندے چرندے پرندے حیوانات، آسمان، کرسی، عرش، ہاں جی، یہ زمین آسمان، یہ بے جان چیزیں، بے شعور چیزیں، ہر قسم کی جاندار چیزیں، فرشتے، سب جس پر مخلوق کا لفظ آتا ہے حضور علیہ السلام اس کے نبی ہیں۔ یہ بڑی خاص حدیث ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا مجھے۔ عام حدیثوں میں، کئی حدیثوں میں یہ 5 چیزیں آتی ہیں، لیکن بعض احادیث میں 6ٹھی چیز بھی آئی ہے، 6ٹھی۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے 6 چیزوں میں باقی انبیاء پر فضیلت دی، اور وہ 6ٹھی چیز کون سی ہے؟ فرمایا ختم بی النبیون، اللہ نے میرے اوپر نبوت ختم کی، یعنی پہلے نبی آئے، انہوں نے کہا میرے بعد یہ نبی آئے گا، میرے بعد یہ نبی آئے گا، میرے بعد یہ نبی آئے گا، لیکن جب میں آیا تو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، مجھے رب تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، اور میں اعلان کرتا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ چیز رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، یہ 6 چیزیں مجھے دی گئی۔ اب جو ہے فرمایا کہ جیسے اے امت محمد، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج کے درس میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو دیکھنے میں آئی ہیں کہ بنی اسرائیل کی نبوت اور رسالت اور ان کی حکومت اور بادشاہی کیوں ختم ہوئی؟ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہونے کے باوجود، آپ کی اطاعت اور اتباع ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اور علم ہونے کے باوجود وہ جو ہے انہوں نے بغیم بینہم، آپس میں حسد اور بغض، اور اس کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، راہ حق سے ہٹ گئے، راہ حق سے ہٹ گئے، اپنی کتابوں کو چینج کر دیا۔ اور فرمایا نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ایک شریعت دے رہے ہیں، وہ شریعت وہی شریعت جو پہلے انبیاء کے پاس تھی، وہی شریعت ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن اس کے احکام پہلی شریعتوں سے تھوڑے مختلف ہوں گے۔ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت یہ نہر یا دریا کے اس حصے کو کہتے ہیں۔ شریعت کا معنی کیا ہے؟ شریعت نہر یا دریا کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں مخلوق خدا آرام سے پانی پی سکے۔ مثلا دریا چل رہا ہے نا، یہ نہر چل رہی ہے، آپ ہر جگہ اس پر بیٹھ کر پانی نہیں پی سکتے، آپ ڈوب جائیں گے، گر جائیں گے، آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن بعض مقامات نہر کے یا دریا کے ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ پانی پی سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، جہاں آپ کپڑے دھو سکتے ہیں، جانور کو پانی پلا سکتے ہیں، پار کرنا دریا یا نہر تو پار کر سکتے ہیں۔ تو یہ شریعت ایسے نہر اور دریا کی اس حصے کو کہتے ہیں جہاں انسان اپنے مقاصد اور مطلب جو ہے وہ پورا کر سکے، اور جو ہے اس زندگی کے لیے آسانی پیدا کر سکے، اس کو شریعت بولتے ہیں۔ اب یہ شریعت جو ہے، اس کو شریعت مطہرہ اس دین پر کیسے لاگو کیا کہ اللہ نے ہمیں شریعت ایسی عطا فرمائی ہے کہ جس پر ہر آدمی آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ ہر آدمی آسانی سے، دیکھو روزہ رکھنا ہے تو روزہ ہر آدمی نہیں رکھ سکتا ہے نا، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اور جو نہیں رکھ سکتا اس کے لیے کیا حکم ہے کہ تم گرمیوں نہیں رکھ سکتے، سردی میں رکھ لو۔ ہاں جی، تم جو ہے اگر واقعی بیمار ہو تو تم ابھی نہ رکھو، جب چھوٹے دن آ جاؤ نہ رکھ لینا، جب تمہاری صحت ٹھیک ہو جائے اس دن رکھ لینا۔ نماز ہے، نماز کے لیے حکم ہے کہ تم نماز پڑھو، اگر تم نماز کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ دو، تم جو ہے سہارے کے ساتھ پڑھ دو، اشارے کے ساتھ پڑھ دو۔ تو یہ شریعت مطہرہ ہے۔ زکوٰۃ ہے، ایک آدمی نہیں دے سکتا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو اس کو کوئی نہیں کہ تو ضرور زکوٰۃ دے۔ حج نہیں کر سکتا،
کسی وجہ سے ملک کی پابندی ہے، اس کی مالی پرابلم ہے، اس کا صحت کا پرابلم ہے، تو جو ہے وہ ہیلتھ کے لحاظ سے، ویلتھ کے لحاظ سے یا پولیٹیکلی اگر وہ نہیں جا سکتا تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ تو یہ شریعت مطہرہ ایسی مقدس چیز ہے کہ جس پر ہر انسان آسانی سے عمل کر سکتا ہے، اس لیے اس شریعت کو شریعت کہتے ہیں۔ اور جب انسان شریعت پر عمل کرے تو وہ معاشرے کے لیے بہترین ثابت ہو، یعنی جو شریعت پر عمل کرنے والا ہے وہ ایسا خبیث انسان نہ بن جائے کہ وہ معاشرے کے لیے فتنے اور جو ہے بیزاری اور پریشانی کا عالم بنے۔ شریعت پر عمل کرنے والا شخص جو ہے وہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر دل عزیز ہو، ہر آدمی کے کام آنے والا ہو، اس کے دل میں دوسروں کے لیے جگہ ہو، وہ نہایت با اخلاق آدمی ہو، کیونکہ شریعت اس کو چینج کرے گی نا۔ جب شریعت پر عمل کرے گا تو اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائے گا، تو ہمارے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کتنی خوبصورت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کریمانہ دیا، اور ایک آدمی شریعت پر عامل ہو، یعنی اپنے آپ کو دوسرے لفظوں میں امام کہلائے، عالم کہلائے، مبلغ کہلائے، پیر کہلائے، شیخ کہلائے، یہ سارے عہدے کہلائے، اور حالت ایسی ہو کہ لوگ اس کو سلام دینے سے ڈرتے ہوں، وہ لوگ نہ اس کے آگے آ سکیں نہ پیچھے آ سکیں۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ جیسے شریعت کا معنی ہے کہ شریعت کا معنی کہ شریعت پر عمل کرنے والا ایسا ہو جو اصلاح جو معاشرے کے لیے بہترین فرد ثابت ہو۔ تو جو شریعت پر عمل کرے گا، اگر وہ ایسا بد اخلاق ہو، اگر ایسا وہ اس کی حرکات ہوں، ایسی عادات ہوں کہ لوگ اس سے ڈرے، کوئی اس سے قریب نہ آئے، اس سے بات نہ کر سکے، یا اس کی گفتگو نہ کر سکے، یا اس کے اخلاق ایسے برے ہوں، تو یہ تو پھر اس کا مطلب اس کو شریعت پر عمل نہیں کیا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جیسے پہلی بنی اسرائیل کی قوموں کے 72 فرقے بنے ہو، کیوں بنے؟ آپس کی ضد اور حسد کی وجہ سے۔ فرمایا کہ میری امت کے بھی، اس امت کے بھی جو فرقے 73 بنیں گے، وہ کیسے بنیں گے؟ وہ بھی اسی ضد کے حساب سے بنیں گے، آپس میں بغاوت کے حساب سے بنیں گے، بغیم بینہم، جھوٹ اور حسد کے لحاظ سے بنیں گے۔ عقلی دلیل سے جو ہے وہ کیا عقل کو دخل دے کے، جیسے معتزلہ عقل کو دخل دیتے ہیں، یا جو اللہ کے جسم کو مانتے ہیں وہ بھی اس کو دخل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بھی چیز یہ جو کیا بولتے ہیں ان کو، جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہروان میں لڑائی ہوئی، کون سا فرقہ تھا وہ؟ خارجیوں میں سے بعض کا عقیدہ یہ ہے نا کہ اللہ کا جسم ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں، عقل کو دخل دیتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی چیز موجود ہے اس کا جسم ہے، یہ موجود ہے اس کا جسم ہے، یہ موجود ہے اس کا جسم ہے، یہ موجود ہے اس کا جسم ہے، آپ موجود ہے آپ کا جسم ہے، جو موجود ہے اس کا جسم ہے۔ یہ اب کہتے ہو کہ اللہ موجود واجب الوجود ہے تو اس کا بھی جسم ہوگا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جسم ہے۔ تو یہ سارا عقل کو دخل دیتے ہیں۔ اسی طرح معتزلہ جو ہیں وہ بھی عقل کو دخل دیتے ہیں۔ تو جو آدمی اللہ کے احکامات کو، اس کے فرمان کو، اس کی قطعی جو آیات کریمہ ہیں، قرآن کریم کے احکام ہیں، ان کو چھوڑ کر عقل کو دخل دے گا اور جو ہے اپنے ضد کو دخل دے گا اور اپنے علوم کو دخل دے گا، تو وہ کیا بنے گا؟ وہ فرقے بنائے گا۔ جیسے فرقے بن گئے، تو فرمایا جیسے بنی اسرائیل کے فرقے بنے تھے اور وہ تباہ و برباد ہو گئے، علم کے باوجود انہوں نے انکار کیا ان چیزوں کا، تو تم بھی اگر ان چیزوں کا، قرآن و حدیث کا انکار کرو گے اور عقل کو دخل دو گے اور اپنی جو ہے علیحدہ ایک اینٹ کی مسجد بناؤ گے، تو تم بھی یہ فرقے بنا کر گمراہ ہوتے چلے جاؤ گے۔ آج جتنے فرقے دیکھو تو وہ اپنے کسی نہ کسی آدمی کے پیچھے چل کر تو فرقے بنا رہے ہیں، ان کو قرآن و حدیث کی چیزوں کو چھوڑ کر اپنی منمانی اور اپنی عقلی دلائل اور اپنے دلائل کے حساب سے وہ کسی ایک کو فالو کر لیا اور فرقہ بنا لیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اگر یہ کرو گے تو تمہارا وجود بھی اسی طرح ختم ہو جائے گا۔ فرمایا ایک شریعت ہم نے تمہیں دی ہے،
اسی شریعت پر عمل کرو. اور جب ایک نبی کی شریعت ختم ہو جاتی دوسرے نبی کی آ جاتی تو پچھلے نبی کی نبوت اور شریعت کا حکم جو ہے ختم ہو جاتا ہے. جب نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ آئی تو اب کسی کتاب کا پڑھنا جائز نہ ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ایک دفعہ یہود کی ایک کتاب لگی، وہ لے کر آئے اور اس میں نبی کریم علیہ السلام کی تعریف بھی تھی، ان کے دین کی احکام باتیں تھیں. تو وہ کتاب لے کر آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. حضور کے چہرہ کو نہیں دیکھا، بات بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا. آپ نے جب دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. حضرت عمر پڑھتے جا رہے ہیں، حضور کو غصہ جو ہے اور زیادہ تیز ہوتا جا رہا ہے اور انہوں نے اوپر دیکھا نہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ حضور تو بڑے ناراض ہو رہے ہیں. ہاں جی، تو انہوں نے ان کو جو ہے نا اشارہ کیا کہ عمر کیا کر رہے ہو. جب انہوں نے دیکھا حضور کے چہرہ اقدس کو تو وہ غصے سے سرخ تھا. تو پھر اس وقت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، رسول اللہ کو اپنا نبی اور رسول مانتا ہوں، اور میں جو ہے نا اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں. مجھ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو میں اس کی معافی مانگتا ہوں. جب اس نے کہا پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دین اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز کمی ہے کہ جو تم اس کو چھوڑ کر تم یہود کی کتاب پڑھتے ہو. حالانکہ یہود کی کتاب جو ہے اس کے اندر بھی ساری چیزیں تو غلط نہیں تھی اور وہ پھر اچھی نیت سے پڑھ رہے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ کیا تم دین اسلام کو چھوڑ کر یہود کی کتاب پڑھتے ہو کہ اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے؟ پھر آپ نے ناراضگی میں فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ آتے اور میری اتباع کے بغیر ان کو کوئی چارہ نہ ہوتا. ہاں جی، اب یہ یہاں سے یہ نہ سمجھے کہ نبی زندہ نہیں ہے. اب کو مقصد یہ ہے کہ اگر وہ دنیاوی زندگی میں ظاہری زندگی میں ہوتے اور نبی بن کر وہ آتے اور اللہ ان کو نبی بناتا اس دور میں، تو وہ بھی ان کو بھی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ میرا کلمہ پڑھ کر میرے قرآن کو اور میرے دین کو اور میری شریعت کو وہ فالو کرتے. تو اس لیے آج کیا حکم ہے؟ آج دیکھو نا یہ جتنے بھی یہ انٹرفیتھ بنے ہوئے ہیں وہاں جا کر کیا ہوتا ہے، ڈیپلی جا کر دیکھو تو انہیں کی کتابوں کا جو ہے سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، ان سے مشورے، ان کے احکام، ان کی ہاں کے ساتھ ہاں ملائی جاتی ہے. حالانکہ یہ صاف اور کلیئر حکم ہے کہ اگر کتاب جو تورات نازل ہوئی تھی یہ ہیبرو میں نازل ہوئی تھی، عبرانی زبان میں، اور جو انجیل ہے یہ سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، اور قرآن مجید جو ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوا. اگر کوئی شخص تورات پڑھتا ہے تو وہ ہیبرو میں پڑھتا ہے تو تورات ہے، اور سریانی میں پڑھتا ہے تو وہ انجیل ہے، اور عربی میں پڑھتا ہے تو وہ قرآن ہے. ان کے بغیر اگر ترجمہ میں پڑھتا ہے تو وہ اصل کتاب نہیں ہے. نہ ہیبرو میں نہیں پڑھتا، کسی اردو میں پڑھتا ہے، انگلش میں پڑھتا ہے، تو وہ جو ہے نا اس کا ٹرانسلیشن ہے، وہ اصل کتاب نہیں ہے. لیکن اس کے پڑھنے کا حکم بھی نہیں ہے کیونکہ وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار یہود کی اور نصارہ کی کسی کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. یعنی اگر تم کسی ایسی بات کی تصدیق کرتے ہو اور وہ چینج ہوئی ہے تو تم اس کے خلاف کر رہے ہو، اور اگر تم اس کی جو ہے تکذیب کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تک چینج نہ ہوا وہ پارٹ جو ہے جس کی تم تکذیب کر رہے ہو. اس نے فرمایا نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو، البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان انبیاء علیہ السلام پر کتاب اتاری ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، جو اتاری ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. تو آپ چینج ہوئی پر تو ایمان نہیں لا رہے نا، جو اتاری ہے اس پر ایمان لا رہے ہیں. جو موجود ہے اس کا پتہ نہیں کہ وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، کون سا حصہ صحیح ہے کون سا حصہ غلط ہے. تو یہ جو تھا نا آج کا درس، یہ اس لحاظ سے بڑا خوبصورت ہے. اور فرمایا کہ پھر جو ہے نا جو آدمی اس دین پر اور اس قرآن پر جیسے بنی اسرائیل اپنے دور میں عمل کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی قوموں پر فتح دی، کتنے انعامات نازل فرمائے، اور ان کی حکومت بڑھتی چلی گئی، انبیاء کی تعداد بڑھتی گئی، بادشاہوں کی تعداد بڑھتی گئی،
ان کے ایک ایک کام میں رب نے اتنی برکت فرمائی کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام ایک روڑا پھینکتے ہیں تو اس سے دشمن مر جاتا ہے. ہاں جی. تو اسی طرح اگر ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئے تو بدر کا میدان دیکھو، جب آپ دشمنوں کے مقابلے میں نکلتے ہیں تو جبریل اور فرشتے جو ہیں یہ حضور کی میت میں سپاہی بن کر، فوجی بن کر ان کے ماتحت لڑتے ہیں اور دشمنوں کو ان کا رعب ڈالتے ہیں. ان اپنے گھوڑوں کے ساتھ آتے ہیں، وردیوں کے ساتھ آتے ہیں، اپنی تلواروں کے ساتھ، اپنے نیزوں کے ساتھ آتے ہیں اور قتل بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں، یعنی مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. اور اگر تم اس دین کو چھوڑ دو گے تو جیسے بنی اسرائیل ذلیل و خوار ہوئے، ان کی حکومت ختم ہو گئی، تمہارا بھی یہی حال ہو سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ تم اگر اس دین پر عمل کرو گے تو تمہارے دین میں، دنیا میں، کاموں میں برکت ہوگی. ایسی برکت ہوگی کہ تم تصور نہیں کر سکتے کہ یہ مدد کہاں سے آئی. صحابہ کرام کا دور دیکھیں آپ، ان میں دیکھیں یعنی ایک وہ وقت تھا، حیرانگی کی بات ہے، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، پوچھا جائے گا کہ تمہاری اس فوج میں کوئی صحابی ہے؟ جی صحابی، ایک صحابی ہے. فرمایا فتح ہوگی. پھر ایک وقت آئے گا، پوچھا جائے گا کہ اس فوج میں کوئی تابعی ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہے؟ کوئی ایک تابعی ہے؟ اگر ایک تابعی بھی فوج میں ہوگا تو اس کی جو ہے نا فتح اس کی قسمت میں لکھ دی جائے گی. پھر فرمایا کہ کوئی تبع تابعی ہے جس نے تابعی کو دیکھا ہے یا اس کے ساتھ صحبت اختیار کیے. پھر اگر کسی فوج میں اگر تبع تابعی بھی ہوگا تو اس فوج کو بھی فتح نصیب ہوگی. کیسا وہ خوبصورت وقت تھا. یہ ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ وہ کیسے خوبصورت لوگ تھے جنہوں نے حق اور سچ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ان کے ساتھ والوں کا ساتھ دیا. تو ان کے سچائی کی کیسی برکت ہوئی کہ صرف فوج میں ایک تبع تابعی تک شامل ہونے سے فتح و نصرت ان کی قسم میں لکھ دی جاتی ہے. تو یہی حال آج بھی ہے. اگر آج بھی دین پر عمل کرنے والا، وہ عام انسان ہو یا عالم دین ہو یا کوئی پیر یا بزرگ ہو، اگر وہ صحیح طور پر اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے، اپنی جو خواہشات نفسانی ہیں اور اپنا جو ہے اپنے آپ کو ذرا ایک سائڈ پر رکھ کر دین پر عمل کرتا ہے، تو دیکھیں اس کے کام میں کتنی برکت ہوگی. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مثال ماضی قریب میں ہمارے سامنے ہے. آپ تشریف لائے، آپ بے سر و سامان تھے، انڈیا سے ہجرت کر کے تشریف لائے، ساروں کی ٹھہرے، وہاں سامان چوری ہو گیا، مدرسہ نہ بن سکا. لیکن اللہ کی نصرت پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے اس شہر میں قدم جگایا. کتنی مخالفت دے، جو مخالفت کرتا ہے وہ آپ کے حق میں جاتی ہے، جو مخالفت ہوتی ہے آپ کے حق میں جاتی ہے. اور آپ نے ایسا کام کیا کہ چند سالوں میں وہ کام کیا جو لوگ پوری زندگی میں نہیں کر سکتے. یہ ہے جو نصرت رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، جو سچائی میں برکت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ کا دور دیکھیں یا بزرگوں کا دور دیکھیں جنہوں نے بھی اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کیا اور اپنے آپ کو اور اپنی ذات کو اور اپنے منشا کو اور اپنی جو ہے ذاتیات میں نہ پڑے اور کام اللہ کے دین کے لیے کیا. تو وہ کوئی بھی ہو، آپ اگر تھوڑی آپ کے اندر تھوڑی کیپیسٹی ہے، آپ تھوڑا کام کرتے ہیں تو اس کے مطابق اللہ اس میں برکت دے گا، اور اگر کوئی بڑا کام کرتا ہے تو اللہ اس کے اندر برکت دے گا. تو جتنی بھی کوئی آدمی جو ہے خلوص کے ساتھ، یہ دین ایسا دین کامل ہے، ایسا خوبصورت دین ہے، اللہ نے اس کی گارنٹی دی ہے کہ جو اس کے ساتھ دے گا اللہ اس کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا. اللہ اس کو جو ہے نا ہمیشہ عزت و آبرو کے ساتھ اس کی سر بلندی اور اس کو عزت عطا فرمائے گا. یہی آج کے درس تھا جو مفہوم میں نے بیان کیا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، یعنی کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات، زبور، انجیل، یہ تینوں کتابیں جو ہیں ان کے دور میں آئیں. والحکمہ، اور حکومت. حکومت سے مراد کیا ہے کہ مختلف ادوار میں بنی اسرائیل میں ہم نے ان کو حکومت کرنے کے ڈھنگ سکھائے، ان کو ملکوں کی حکومت دی، ان کو بادشاہی دی، ان کو طریقہ سکھایا اور اس کو معاونین ان کو مہیا کیے اور ان کو غیب سے مدد فراہم کی. والنبوۃ،
اور 70,000 کے قریب بنی اسرائیل کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا فرمایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں ستھریاں روزیاں عطا فرمائی، من و سلوہ عطا فرمایا، ہاں جی دنیاوی روزی عطا فرمائی ہم نے، بغیر محنت کے ہم نے ان کو یہ چیزیں عطا فرمائی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور انہیں جو ہے نا جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ یعنی انبیاء علیہ السلام جو تھے، یعنی عالمین، اگر عالمین سے مراد پوری کائنات ہو تو کیا معنی ہوگا کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے وہ فرشتوں سے بھی افضل تھے۔ عالمین میں اگر فرشتے بھی ہوں تو فرشتوں سے افضل، عام انسان تو فرشتوں سے افضل نہیں ہے، لیکن نبی جو ہے وہ جو فرشتوں میں نبی ہے ان سے افضل ہے، اور جو عام فرشتہ ہے وہ عام انسانوں سے افضل ہے، اور نیک انسان عام فرشتوں سے افضل ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس دور میں فضیلت عطا فرمائی عالمین پر، تمام جہان والوں پر، کیوں کہ وہ نبی کی اولاد تھی۔ تو نبی کی اولاد جو تھی اگر وہ جہان والوں پر فضیلت رکھتی ہے تو آج نبی کی اولاد بھی جہان والوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ اس لیے سادات کرام کا احترام کیا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، اور یہ حکم قرآن سے ثابت ہے کہ جب بنی اسرائیل کی اولاد جو ہے، بنی اسرائیل کی اولاد یعنی نبیوں کی اولاد، وہ انسانوں پر، عالمین پر فضیلت رکھتی ہے، تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی جہان والوں پر فضیلت رکھے گی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ، اور فرمایا ہم نے انہیں اس کام کی روشن دلیلیں عطا فرمائیں۔ روشن دلیلیں کون سی عطا فرمائیں؟ کہ ہم نے کہا کہ یہ کتابیں ہیں، اس پر عمل کرو، اور اتنے عرصے کے بعد تمہارے بعد ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا۔ یہ آپ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو بتا دیا تھا، ان کو علم دیا تھا، جیسے میں نے عبداللہ بن عباس کی حدیث سے بتایا کہ صاف ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے، یعنی بالکل ان کو پتا تھا۔ آپ اس زمانے کے حالات پڑھ دیں، جو کاہن تھے وہ کہا کرتے تھے ہاں جی کہ عبد المطلب ذرا اپنا جسم دکھاؤ مجھے، ہاں جی آپ کے جسم پر نشان ہم نے دیکھنا ہے، آپ ناک کا نثرہ دکھاؤ، ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ یعنی آپ یمن کے انہیں جو تھے کاہن ان کو دیکھو، سیریا کے کاہن بصرہ میں ان کو دیکھو، وہ نشانیوں سے معلوم کرتے، انسان کو دیکھتے اور پوچھتے کہاں سے آئے ہو، تم قریش ہو، مکہ سے آئے ہو، شہر سے آئے ہو، کہاں کہ اس شہر میں تو ایک نبی آنے والا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو تھی، یہ بڑی کتابیں بھری پڑی ہے اس بارے میں، کتابیں فل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ ہر کاہن یہ بتاتا تھا، بت سے آوازیں آتی تھی، جنات بتایا کرتے تھے، درخت بتایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق درخت کے نیچے بیٹھے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں تو درخت سے آواز ہے، ابوبکر یاد رکھ ایک وقت آنے والا ہے کہ نبی آخر الزمان اعلان نبوت کرے گا تو پیچھے نہ رہ جانا۔ ہاں جی آپ نے فرمایا، درخت سے فرمایا کہ پھر مجھے تو بتانا جب وہ وقت آئے، تو پھر چپ نہ کر جانا، مجھے بتانا کہ وہ کون سا وقت ہے۔ پھر وہ وقت آیا تو درخت نے بتایا کہ جا، نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ درخت بتا رہے، پتھر بتا رہے، ہاں جی بحیرہ رائے بتا رہا ہے، نستورہ رائے بتا رہا ہے، یمن کے کاہن بتا رہے ہیں۔ ہاں جی وہ عورت جو فاطمہ خثعمیہ تھی، وہ حضرت عبداللہ کو دعوت دے رہی ہے کہ 100 اونٹ لے لے تو میرے ساتھ شادی کر دے۔ تو وہ کیوں دے رہی تھی؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا نور جو تھا وہ حضرت عبداللہ کے پیشانے میں چمک رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ بتاتی ہیں کہ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ، ہر چیز جو ہے ہم نے ان کو روشن دلیلیں عطا فرمائی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اب وہ بات آ گئی کہ انہوں نے بنی اسرائیل نے اختلاف کیا کب؟ جب ان کے پاس علم آ چکا، سب کچھ ان کو پتہ کے باوجود بغیم بینہم، پھر حسد اور لالچ اور جو بدگمانی ان کے اندر آئی، بدتمیزی ان کے اندر آئی، تو انہوں نے فرقے بنا دی۔ جیسے آج بھی کس عالم کو نہیں پتا کہ کون سا مذہب صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ آج جو لوگ سنیوں سے شیعہ ہوتے جا رہے ہیں، یا سنیوں سے وہابی ہوتے جا رہے ہیں، یا سنیوں سے قادیانی ہوتے جا رہے ہیں، الیاذ باللہ کتنے مذہب بدلتے جا رہے ہیں، کیا ان کو علم نہیں ہے کہ سچا مذہب کون سا ہے؟ ایک آدمی جب قرآن پڑھتا ہے، حدیثیں پڑھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، تو صاف علم ہے
قرآن بتاتا ہے، اگر اس نے علم پڑھا ہے جیسے ہم نے اللہ کے فضل سے پڑھا ہے، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے کہ کہاں جو ہے اس کی سچی بات ہے اور کہاں ڈنڈی ماری ہے لوگوں نے. تو اسی طرح علماء کو پتہ ہے کہ کون سا سچا مذہب ہے، کون سا سچا نہیں ہے، لیکن باپ دادے کے طریقے کو نہیں چھوڑنا چاہتے، فرقوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنے دنیاوی جاہ و جلال کو نہیں چھوڑنا چاہتے، ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے. حالانکہ صاف کتابوں میں لکھ بھی گئے، کتابیں بھی موجود ہیں، لیکن عقل بھی ہے، علم بھی ہے، تعلیم بھی ہے، لیکن نہیں چھوڑتے. کیوں؟ باغیم بینہم. قرآن فرماتا ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کو علم آنے کے باوجود سب کچھ پتہ. کیا یہود کو پتہ نہیں تھا کہ نبی آخر الزمان نبی ہیں؟ کیا یہود کو نبی نہیں تھا؟ عبداللہ بن سلام جب آئے، اسلام قبول کیا، تو آپ نے فرمایا یا رسول اکرم نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے میری قوم کو بلاؤ. تو وہ کہیں گے کہ عبداللہ بن سلام کے مشورے کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. تو میں چھپ کر کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں. آپ ان سے پوچھیں، وہ کہیں گے جی عبداللہ بن سلام جو کہے گا ہم مان جائیں گے کیونکہ وہ ہمارا سردار ہے، کتاب کا بہت بڑا عالم ہے. لیکن جب آپ کہیں گے نا کہ عبداللہ بن سلام ایمان لایا تو وہ مجھے گالیاں دیں گے، ایمان نہیں لائیں گے. یہ بات احادیث میں آپ کے سامنے ہے. آپ عبداللہ بن سلام کو آپ نے ایک طرف کر دیا، وہ اسلام لا چکے تھے. یہود کو بلایا، انہوں نے کہا جی ہم تو چونکہ ان پڑھ ہیں، ہمارے عالم عبداللہ بن سلام ہیں جو بہت بڑے عالم ہیں، عالمہ کی اولاد ہیں، علم ان کے گھر میں ہے، تو ہمیں وہ ہر بات صحیح بتاتے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے. آپ نے فرمایا وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں، یہ بیٹھے. تو آپ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیے. تو یہی بات آج ہے یا دنیا میں کہ آپ یہ 15,000 فرقے جو بن گئے، کتنے گروپ بن گئے، جگہ جگہ مسجدیں ہیں، جگہ جگہ فرقے ہیں، ایک دوسرے کو کافر اور برا بھلا کہہ رہے، سب کہہ رہے. کیا ان کو علم نہیں ہے کہ سچا مذہب کون سا ہے؟ سب پتہ ہے، لیکن کیا ہے؟ باغیم بینہم. بدقسمتی ہے، یہود کے پیچھے چلنے والی بات ہے. جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا ایک وقت آئے گا کہ میری امت جو ہے، میری امت یہ یہود کے ایسے پیچھے چلے گی جیسے جوتا جوتے کے مشابہ ہوتا ہے نا، جوتا جوتے کے مشابہ ہوتا ہے. ایک جوتا جوتے کے ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے جوتے مشابہ ہوتا ہے. بالکل فرمایا اسی طرح میری امت بنی اسرائیل کے برابر چلتی جائے، بالکل اسی طرح. آپ نے تو بہت سخت لفظ فرمایا کہ جو بنی اسرائیل اگر یہ کام کریں گے نا تو میری امت کا فرد بھی وہی کام کرے گا. آپ نے وہ نام لے کر بتایا اور ہو رہا، بالکل ہو رہا. تو فرمایا کہ ان کے پاس علم آ چکا. جہالت میں انہوں نے جہالت میں انہوں نے گروہ بندی اور فرقے نہیں بنائے. علم ہونے کے باوجود انہوں نے ذاتی لالچ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، پیسے لے کر آیتوں کو بدل کر اور وظائف لے کر اور لوگوں کی باتیں مان کر ان کے گروہ بندی بنائی. یہ سب بغیم بینہم، فساد. فرمایا ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. رب فرماتا ہے تم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. ان ربک یقضی بینہم، بے شک تمہارا رب قیامت کے دن یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. یہ جو فرقے بناتے ہو نا، اختلاف کرتے ہو، ہاں جی، قیامت کے دن پوچھا جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے بیٹھ کر اس قرآن کو سامنے رکھ کر میں غلط ترجمہ کروں، آپ کو غلط عقیدہ بتاؤں، آپ کو غلط بات بتاؤں، تو کیا رب مجھے قیامت کے دن چھوڑ دے گا؟ چھوڑ دے گا؟ رب تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ میں تو قیامت کے دن فیصلہ فرماؤں گا. تو بات تو یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دنیا کی دولت عزیز ہے، یہ جو منہ لگی ہوئی یہ چیز یہ زیادہ پیاری ہے، اس کو چھوڑ سکتے ہیں، یا یہ دنیا کی جو عیش و عشرت ہے، یہ دولت ہے، یہ رشوت ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ چھوڑ سکتے ہیں یا حق کا ساتھ دے سکتے ہیں. کتنی واضح آیات ہیں. فرمایا اے محبوب ہم نے جو شریعت بنی اسرائیل کو دی تھی نا وہی شریعت ہم نے آپ کو دی ہے. ثم جعلناک علی شریعت من الامر، پھر ہم نے اس کام کے عمدہ راستہ پر اے محبوب آپ کو متعین فرمایا. ہاں جی، یہ امر دین جو دین کا معاملہ اس پر ہم نے فاتبعھا، آپ اس شریعت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے کہ اس دین پر چلو، اس دین پر چلو. ہاں جی، وَلَا تَتَّبِعْ هَوَىٰ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان
ان نادانوں کی خواہش کا ساتھ نہ دو. فرمایا کہ اے محبوب شریعت پر عمل کرو، نادانوں کا ساتھ نہ دو. جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزمان سب سے افضل مخلوق ہے، سب سے اعلیٰ رسول اور نبی ہیں، جن پر یہ شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نفسانی خواہشات کا ساتھ دیں گے یا آپ غلط آدمی کی اتباع کریں گے، کیا آپ یقین کر سکتے ہیں یا گمان کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی غلط کام کریں؟ ان کو رب فرماتا ہے کہ اس شریعت پر چلے اور ان کی اتباع نہ کریں. تو آپ کو اور مجھے اگر کوئی آدمی کہے تو ہم برا کیوں مناتے ہیں؟ شریعت مطہرہ پر عمل کرنا، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے اس شریعت پر عمل کرو. اور وہ شریعت وہ ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اتنا آسان رستہ ہے. اب آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، مغرب آپ نے پڑھی، عشاء پڑھی، جا کر وزن کر لیں، اللہ کی قسم آپ کو وزن میں کوئی کمی بیشی نہیں آئے گی، وہی وزن ہوگا جو آپ کا مغرب سے پہلے تھا، کمزور نہیں ہو جائیں گے. کیوں جی ہو جائیں گے کمزور؟ ہاں جی. یہ آپ نے قرآن سنا ہے، درس سنا ہے، اس میں کوئی آپ کے اندر کوئی کسی قسم کی کمزوری آ جائے گی، یا آپ نے نماز پڑھی ہے کسی قسم کا آپ کے اندر ضعف آ جائے گا. اس کے اندر تو اتنی برکات ہے دین کے اندر کہ لوگ بھی کہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے، ہاں جی نمازی ہے جی، پرہیزگار ہے، اور تم اس کو کہہ رہے ہو وہ تو نمازی آدمی ہے، تم اس کو کہہ رہے ہو وہ تو ہر وقت جا کر نماز پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وہ تو نیک آدمی ہے. یعنی لوگ زمانہ آپ کی گواہی دے گا دین پر عمل کرنے کے لیے. جیسے میں نے کہا کہ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ دریا یا نہر کا وہ حصہ جہاں آپ پانی پی سکتے ہیں، کپڑے دھو سکتے ہیں، جانوروں کو پانی پلا سکتے ہیں، جہاں آپ اپنا اور مخلوق کا فائدہ جس حصے پر آپ اٹھا سکتے ہیں، نہر یا دریا کی اس حصے کو شریعت بولتے ہیں. تو کیا مطلب کہ شریعت، پوری شریعت جو ہے یہ اتنی آسان ہے کہ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور جو عمل کریں گے معاشرہ اس سے فائدہ اٹھا. اگر آپ کی شریعت پر عمل کرنے سے معاشرہ فائدہ نہ اٹھائے، اس شریعت کا فائدہ کوئی نہیں. تو ایک آدمی جو شریعت پر عمل کرنے والا عالم ہے، امام ہے، حافظ ہے، قاری ہے، اس کو چاہیے کہ اس سے تو مخلوق فائدہ اٹھائے، کوئی اس سے نفرت نہ کرے، کوئی اس سے بھاگے نہیں، لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کی بات سن کر اس پر عمل کریں. یہ شریعت ہے. اور اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب کوئی خرابی ہے کہیں نہ کہیں. إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. اور بے شک وہ اللہ کے مقابل تمہیں کچھ کام نہ دیں گے. یعنی اگر اے محبوب اگر تم ان لوگوں کے ساتھ دو جو نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہیں، تو پھر وہ ظالم جو ہے نا، نفسانی خواہشات پر عمل کرنے والے، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، کافر کافر کے دوست ہے، فاسق فاسق کا دوست ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے، لیکن اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا اگر آپ ان کی خواہشات پر عمل کرتے ہیں. واللہ ولی المتقین، اللہ تو اس کی مدد کرتا ہے جو متقی پرہیزگار ہے. آپ نیک شریعت پر عمل کریں، آپ شریعت پر کریں، پھر اللہ کو پکاریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن اگر آپ ظالموں کا ساتھ دیں، نفسانی خواہشات والوں کے پیچھے چلیں، تو اللہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، آپ کی مدد نہیں کرے گا. ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ جو ہے نا، یہ قرآن ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کی آنکھیں کھولتا ہے. نہیں کھولتا؟ اب درس سنیں، پڑھیں اس کو، اب صحیح ترجمہ تفسیر سنیں. یہ لوگوں کی آنکھیں کھولتا ہے، واضح کرتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. ھذا بصائر للناس، یہ قرآن لوگوں کی آنکھیں کھولتا ہے. وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، کافروں کے لیے نہیں. آگے فرمایا ہم حسب الذین اجترأوا، کفار جو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اول تو آپ کو پتہ نہیں کہ کافر قیامت کے منکر، مشرکین جو تھے حضور کے زمانے میں، وہ قیامت کے منکر تھے. وہ کہتے تھے کوئی قبر کا عذاب نہیں، کوئی قیامت کے دن حساب کتاب نہیں، کوئی جنت اور دوزخ نہیں. ہاں جی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قیامت کے احوال سے اور آخرت کے حساب سے ڈراتے، تو وہ کیا کہتے؟ وہ کہتے
لئن رجعت الی ربی ان لی عندہ للحسنی، وہ کہتے ہیں کہ سنو بھائی، اب دیکھو میرے پاس کتنی دولت ہے، میری کتنی اولاد ہے، میں کتنا محلے کا بڑا سردار ہوں، لوگ میری کتنی عزت کرتے ہیں، اور تم کہتے ہو قیامت کے دن میں ذلیل ہوں گا۔ سن لو، لئن رجعت الی ربی، اگر قیامت کے دن میں، اب اگر رب نے مجھے بلایا نا، پہلی بات تو میں مانتا ہی نہیں ہوں، مرنے کے بعد کوئی جہان ہی نہیں ہے، لیکن اگر مجھے میرے رب نے بلا لیا اور میں رب کے حضور حاضر ہو گیا تو ان لی عندہ للحسنی، جیسے اس کے انعام آج اس دنیا میں میرے اوپر ہے نا، قیامت کے دن بھی اسی طرح میرے پاس نعمتیں ہوں گی اور تم اس طرح بھوکے رہو گے۔ یہ وہ کہا کرتے تھے، ہاں جی، یہ وہ کہا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارا گمان ہے، یہ تمہارا گمان ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی باوضو رہا، ایک آدمی ساری زندگی بڑی مشکل سے حلال کی روٹی کما کے کھاتا رہا، اپنے بچوں کو تکلیف میں رکھا، خود تکلیف میں رہا، اتنا سفر کیا اس نے زندگی میں صرف حلال روزی کے لیے، اتنی تکلیفیں اٹھائی اس نے اللہ کی عبادت کے لیے، ساری زندگی اس نے اللہ کی نعمتیں جو ہے اس لذیذ نعمتوں کو چھوڑا اور اللہ کی اطاعت میں مصروف رہا اور نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، مشکل حالات میں شریعت پر عمل کرتا رہا۔ کیا تم کہتے ہو وہ اور ایک کافر جس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، کوئی لذت کا کام نہیں چھوڑا، کوئی بے حیائی کا کام نہیں چھوڑا، کوئی گمراہی کا کام نہیں چھوڑا، کوئی بے دینی کا کام نہیں چھوڑا، ہر کسی کا مال ہڑپ کیا، جہاں اس کو کوئی چیز نظر آئی اس نے ظالمانہ طور پر غصب کیا، نہ لوگوں کی عزت کو چھوڑا، نہ ان کے مال کو چھوڑا، نہ اس نے کبھی اللہ رسول کا نام لیا، تو تم کیا کہتے ہو کہ قیامت کے دن وہ بیچارہ جس نے ساری زندگی نیک عمل کی، وہ اور دوسرا بدمعاش دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں۔ اگر دونوں برابر ہو جائیں گے تو پھر اللہ کا فیصلہ اور اس کا عدل کہاں رہا؟ یعنی رب فرماتا ہے کہ یہ پھر بتاؤ کہ پھر اللہ کا عدل اور انصاف کہاں رہا اگر ایک بدمعاش جو ساری زندگی اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، کفر میں رہا، اور ایک وہ آدمی جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا رہا، وہ دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا جنہوں نے برائیوں کا ایک ارتکاب کیا، یعنی ساری عمر برے کام کیے، ان نجعلہم، ہم ان کو ایسا بنا دیں گے کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی طرح جو ساری زندگی نیک عمل کرتے رہے، یعنی جس نے ساری زندگی برے عمل کیے ان کو ہم اس طرح کر دیں گے قیامت کے دن جو نیک عمل کرنے والے ہیں، سواء محیاہم ومماتہم، کیا زندگی اور موت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ زندگی اور موت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اسی طرح کافر اور مومن ایک جیسے نہیں ہو سکتے، بدمعاش اور ایماندار اور نیک ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ تم کرتے ہو کہ تم جب کہتے ہو کہ قیامت کے دن ہم بھی اسی طرح ہو جائیں گے جیسے اس کافر نے کہا تھا، لئن رجعت الی ربی، اگر میں اپنے رب کے پاس گیا، ان لی عندہ للحسنی، تو میرے لیے اللہ کے خزانے جیسے دنیا میں اس نے میرے لیے کھولے ہیں، قیامت میں بھی اسی طرح مجھے عطا فرمائے گا۔ اب سورہ قلم کی آیت دیکھ لیں یا سورہ مومن کی آیت دیکھ لیں یا سورت جو ہے صاد کی آیت دیکھ لیں، ان میں بھی یہی حکم ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کافر اور مومن برابر ہو، نیک اور برا برابر ہو، اور جو ہے بے ایمان اور ایماندار برابر ہو۔ اگر ایسی بات ہو تو پھر اللہ کا عدل و انصاف کہاں رہ جائے گا؟ تو اس لیے نیک آدمی اور برا برابر نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ اس طرح ہوگا کہ دنیا میں جو آدمی شریعت پر عمل کرتا تھا، رب تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتا، اس کی عزت و آبرو رکھتا ہے، اور اگر دنیا میں کوئی امتحان اس کے لیے ہوا تو آخرت میں تو یقیناً رب تعالیٰ اس کو عظیم درجہ عطا فرمائے گا۔ یہ تھا آج کا درس۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری اس کوشش کو، کاوش کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔